اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بصیرت کے ساتھ شرح اسماء الحسنی کے حلقات میں ایک مرتبہ پھر اہلا وسہلا و مرحبا، بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، حالانکہ سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن اپنے قرآن میں ان مقامات کو بہت زیادہ پسند کیا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے۔ مثال کے طور پر آپ آیت الکرسی لے لیجیے، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف پڑھتے ہیں پوری آیت ہی اللہ تعالیٰ کے تعارف میں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پوری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف پر مشتمل ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، آپ کو پتا ہے اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا لیہنک العلم ابا المنذر، کہ آپ کو آپ کا علم اے ابو المنذر مبارک ہو۔ یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب دیا تھا وہ بالکل درست تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دی کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات پر مشتمل یہ صورت، اگر یہ آیت اگر پتہ ہے کہ یہ سب سے عظیم آیت ہے تو آپ کا یہ علم آپ کو مبارک ہو۔ تو کتنے مبارک ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے تعارف پر مبنی وہ آیات یاد رکھتے ہیں اور ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کو پھیلاتے ہیں اور ان کو سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت سماعت فرمائی تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل ولا فی الفرقان مثلها انما ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اعطیت۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن مجید میں جیسی کوئی صورت نازل ہوئی ہے، یہ وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ صورت قرآن عظیم ہے جو صرف مجھے دی گئی ہے۔ یعنی پہلے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں بھی سورہ فاتحہ جیسی، ام القرآن جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ جانتے ہیں اس کی اتنی عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مبنی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ عرش پر فرماتا ہے کہ حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی۔ تو یہ ساری کی ساری صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مبنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے۔ تو یہ قرآن عظیم کہلائی۔ اللہ تعالیٰ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس صورت کو دہرائے جانے پر اجر دیتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا جب آپ ایسی تمام آیات کو یاد رکھیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف اور اسماء و صفات اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ کلام پر مبنی ہوں۔ اسی طرح آپ سورہ اخلاص کو دیکھ لیجئے۔ سورہ اخلاص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن قرار دیا، یعنی قرآن کا 1/3 حصہ سورہ اخلاص۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکایت لائے گی کہ یا رسول اللہ، یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں
باقی کچھ پڑھے نہ پڑھے سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے، قرآن مجید کا باقی حصہ پڑھے نہ پڑھے سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا انی احبها فانها صفۃ الرحمن، کہ آقا میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بتاؤ کہ پھر رحمان بھی اس سے محبت کرتا ہے، رحمان بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ اخلاص میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے۔ بلکہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ کے تعارف اور اس کے اسماء و صفات سے خالی نہیں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ سارا قرآن ہی اصل میں آپ کو آپ کے رب کا تعارف کراتا ہے، آپ کو آپ کے رب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تو اسماء و صفات کا یہ سلسلہ بڑا مبارک اور بڑا ہی خیر کا سبب ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ بصیرت کے اس اسماء و صفات سلسلے کے ساتھ ضرور جڑیے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ۔